السلام علیکم، ہمارے چینل سرچ آف ریالٹی میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت جبرائیل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے علم کے متعلق دریافت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس مقام پر آپ نے ان تمام چیزوں کو دین شمار فرمایا ہے، نیز ان باتوں کے بیان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سامنے بیان فرمائی تھیں، اور ارشاد باری تعالی جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے مزید سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز ٹھیک طور پر ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا، تو آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے۔ اب اس کا فائدہ بیان ہو رہا ہے۔ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ شارحین نے اس کے کئی ایک مطالب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ اولاد والدین کو ذلیل اور خوار کر کے ان سے اس طرح کام لے گی جس طرح خاوند اپنی بیوی سے لیتا ہے۔ بالخصوص بیٹی جو ماں سے بہت محبت کرتی ہے وہ بھی نافرمانی پر اتر آئے گی۔ آج اس کا اکثر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، باندیوں کے بچے برسر اقتدار آ جائیں گے جن کے اخلاق و عادات اور اطوار فطری طور پر خراب ہوتے ہیں، یعنی اقتدار پر ایسے لوگ قابض ہو جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے بلکہ نالائق، درشت مزاج اور انصاف کے تقاضوں سے ناآشنا ہوں گے۔ نمبر 3، فتوحات زیادہ ہوں گی جس کے نتیجے میں لونڈیاں زیادہ آئیں گی اور وہ ولد بنیں گی۔ ولد بننا گویا اپنے آقا کو جنم دینا ہے۔ اس تفسیر پر یہ علامت بالکل ابتدائی نشانی ہوئی کیونکہ فتوحات کی کثرت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو چکی ہے۔ قیامت کے قریب اس وقت جب جہالت عام ہوگی جس کی بنا پر ہر طرف بے عملی اور بے راہ روی کا دور دورہ ہوگا، معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ ولد جس کی خرید و فروخت ناجائز ہے کھلے عام فروخت ہوگی، اور وہ فروخت ہوتے ہوتے ایسے آقا کے پاس پہنچ جائے گی جس کو اس نے جنم دیا ہوگا، اور وہ لاشعوری طور پر اس کا مالک بن جائے گا۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔
اگر آپ کو اس طرح کی اور اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامنے اسکرین پر ایک اور ویڈیو نظر آ رہی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اس اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔